بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 31 پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 15 ہے۔ اس کا مختصر مفہوم سیکھ لیتے ہیں۔ اس رکو کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کا نکاح ہوا ہو اور مرد نے عورت کو ہاتھ لگائے بغیر، عورت کو چھوئے بغیر اس کو طلاق دے دی اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو مرد کی استطاعت کے مطابق عورت کو کچھ خرچہ رقم دے کر یا کپڑے دے کر یا دستور کے موافق نیکی کمانے کے لیے کچھ دے دلا کر عورت کو رخصت کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی مرد عورت کا نکاح ہوا اور ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو مرد نے عورت کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو چھوئے بغیر طلاق دے دی، تو مرد کے ذمہ مقرر شدہ مہر میں سے آدھا حصہ عورت کو دینا لازم ہے۔ اگر مرد چاہے تو نیکی کی خاطر وہ پورا مہر بھی دے سکتا ہے۔ اگر عورت معاف کر دے تو پھر مہر معاف ہو جائے گا۔ یہ معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، احسان اور تقویٰ ہے۔ آپس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کریں، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے احکام کو نہ بھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن سے یہ سبق ملا کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر باعث مجبوری کوئی طلاق دے دے تو شرافت اور فراخ دلی سے، احترام سے کچھ دے دلا کر خوشگوار طریقے سے عورت کو رخصت کرے، نہ کہ اس کو ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ خبردار سب لوگ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے آگے ادب سے جھکو۔ فرمایا کہ اگر کہیں خوف و خطرہ ہو تو انسان اگر پیدل ہو یا سواری پر ہو یا بیمار ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں نماز فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ سفر کے دوران یا کہیں ویرانگی میں، کہیں بھی جس طرف انسان کا دل مطمئن ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آج کل الحمدللہ بہت وسائل ہیں، پہلے دور میں مشکلات تھی، اس لیے فرمایا کہ کوئی بہانہ، کوئی وجہ نماز چھوڑنے کی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو کعبہ کا معلوم نہیں، جس طرف دل مطمئن ہو اور نماز ضرور پڑھے، جہاز میں ہو، سواری میں ہو، کسی بھی کشتی میں ہو، کہیں بھی ہو، چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لے۔ نماز بیماری کی صورت میں بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے، جس طرح ممکن ہو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ امن کی حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نماز پڑھو۔ اگر باعث مجبوری کوئی مجبوری ہے تو جس حال میں ممکن ہو نماز ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق یافتہ عورت کے اور مرد کے اور دیگر مرد و خواتین کے تمام حقوق تفصیل سے اللہ نے سمجھا دیے۔ مرد کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، عورت کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور مرد اور عورت اپنے تمام فرائض، حقوق و فرائض سب ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے قرآن میں تمام احکام واضح کر کے تفصیل سے سمجھا دیے۔ اللہ سے دعا ہے سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 31 پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 15 ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. معزز سامعین چند ایک قواعد بھی سیکھ لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد خا اظہار کریں گے, جیم ساکن پر کلکلا کریں گے, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کریں گے, نون ساکن کے بعد فا اخفا کریں گے, نون شدت پر غنہ کریں گے, نون ساکن کے بعد میم ہے ادغام بالغنہ کریں گے, واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کریں گے, تنوین کے بعد ہا اظہار خلقی کریں گے, تنوین کے بعد با ہے اقلاب کریں گے, تنوین کے بعد عین ہے اظہار کریں گے, اللہ کے نام سے پہلے پیش اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے, کھڑی زبر کو لمبا کریں گے, واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کریں گے. اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.